احادیث مبارکہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ہے کہ نیکی کرنا، اپنے نیک کاموں کو چھپانا، ریاکاری سے بچنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، مصیبتوں کو چھپانا اور شکوہ و شکایت نہ کرنا۔ کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی نیکی کو چھپائے، ظاہر کرنے والا اللہ ہے، یعنی کہ ریاکاری سے بچتا رہے، دکھاوا کرنے سے بچے، اور جب مصیبتیں نازل ہوں تو اس پہ صبر کرے اور پروردگار عالم سے دعا کرے کہ پروردگار ان مصیبتوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اور مصیبتوں کو چھپانا یعنی ہر ایک سے اپنی مصیبت کا شکوہ نہ کرے، بیان نہ کرے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو وہ غیر خدا کے سامنے خدا کا شکوہ کرتا ہے۔ ایک جگہ امام علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں زاہد وہ ہے جو حرام سے بچے اور حلال کو انجام دے، یعنی حرام اس کے صبر پر غلبہ حاصل نہ کر سکے اور حلال اس کے شکر کو نہ روک سکے۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حرام چیزیں ہیں جو ہمیں بہت پسند آتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو روکتے پھر وہ اس کام کو کر لیتے ہیں۔ مثلا کوئی گانا بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے ایک کامن سی مثال دی ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن پتہ ہے کہ سننا حرام ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے اس کو سن لیتا ہے، کہ جس میں لغو و لعب کی باتیں ہوتی ہیں اور جس میں انسان کو برائی کی طرف رجحان پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، شہوت کی طرف راغب کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، نوجوان نسل کو گمراہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی تمام چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے غنا جو ہے وہ حرام ہے، گانا حرام ہے اگر یہ تمام چیزیں اس سے پائی جاتی ہیں۔ اور اگر انسان صبر کرتا ہے، ان چیزوں پہ نہیں سنتا تو اللہ کے اجر ہے، لیکن اگر وہ صبر ٹوٹ جاتا ہے اس کا اور وہ کسی وقت سوچتا ہے کہ چلو آج ہم سن لیتے ہیں، تو امام نے اس کے لیے بھی منع کیا ہے، اور حلال اس کے شکر کو نہ روک سکے، کہ اس طرح سے کہ اگر اسے کوئی رزق حلال مل رہا ہے، کوئی اچھی چیز مل رہی ہے، کوئی نعمت پروردگار مل رہی ہے تو وہ شکریہ کا سجدہ بجا لائے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار عالم تو نے مجھے یہ حلال چیز عطا فرمائی، تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں سے ڈرتے رہو، ایک لمبی آرزو، دوسرے خواہش نفسانی۔ لمبی آرزویں تمہیں آخرت سے دور کر دیں گی، آخرت فراموش کرا دے گی، اور خواہش نفسانی انسان کو حق سے روک دے گی، کہ اپنی نفسانی خواہشات سے بھی انسان بچتا رہے، اور اس کے علاوہ لمبی آرزویں، بہت زیادہ آرزویں نہ پیدا کرے، کہ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس تمام آسائشیں ہو جائیں، تمام چیزیں میرے پاس ہو جائیں، میرا سٹیٹس ہائی ہو جائے، میرا لائف سٹائل جو ہے وہ بہترین ہو جائے، بہت لگژریس لائف میں گزاروں۔ تو یہ کیا ہے، جب انسان آرزو کرتا ہے تو یہ انسان کی جو آرزویں ہوتی ہیں وہ نہ ختم ہونے والی آرزویں ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے گھر میں ابھی ٹیبل اور چیئر ہے، کچھ دن کے بعد پھر ہمارا جی چاہے گا کہ ہم صوفہ لا کے رکھیں اور بہترین اس کے ساتھ ہم اس کا ٹیبل کا کمبینیشن کریں۔ پھر اس کے بعد ابھی ہم دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر ہم نے سوچا کہ اب ہمیں ٹیبل پہ کھانا چاہیے، اور پھر جب ٹیبل لیا تو سوچا کہ اب اس سے بھی بہترین ڈائننگ ٹیبل آنا چاہیے۔ ابھی ہم چارپائی پہ سوتے ہیں، تخت پہ سوتے ہیں لکڑی کا، لیکن جب بیڈ آ جاتا ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئین سائز بیڈ ہے، ہمیں کنگ سائز بیڈ چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب کنگ سائز بیڈ چاہیے تو پھر ہمیں اسی قسم کا بیڈ روم بھی چاہیے کہ جو اس پہ سوٹ کرے۔ تو اسی طرح سے انسان کی آرزوؤں سے آرزویں جڑتی چلی جاتی ہیں، اور یہ طویل ہوتی جاتی ہیں، یہ لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے انہیں میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنی ان خواہشات کو پورا کرے۔ امام حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امانت کو ادا کرو، اگرچہ قاتلان فرزند انبیاء علیہ السلام کی امانت ہی کیوں نہ ہو۔ کہ اگر کسی نے کوئی امانت تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے تو ان امانتوں کو ادا کرو، اس میں خیانت نہ کرو، یعنی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا، چاہے قاتل انبیاء ہی کی امانت کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ اگر امین بنو تو پھر اس کے جو امین بننے کے جو لوازمات ہیں اسے بھی انسان پورا کرے، اور امانت میں کسی طور کی خیانت نہ کرے، چاہے وہ دشمن کی ہی امانت کیوں نہ ہو، چاہے وہ قاتلان انبیاء کی ہی امانت کیوں نہ ہو، لیکن
تو بھی حفاظت کر کے اسے باحفاظت اس کے مالک تک پہنچائے، خیانت نہ کرے۔ حضرت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: توکل علی اللہ، اللہ کے لیے کام کرنا، امر الہی پر تسلیم رہنا، قضاء الہی پر راضی رہنا۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔